بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں وسیم بادامی. مختلف موضوعات میں مہمانوں کے ساتھ بات کرنی ہے. آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ ظاہر سیاست ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی ایک رائے ہے، اپنی اپنی جماعت ہے، لیکن اگر تنقید میں بہت ساری حدود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر بات آگے بڑھ جائے گی اور بڑھ گئی. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں معاشرہ جتنا زیادہ پولرائز ہو گیا ہے وہ نظر آ رہا ہے. بیٹھے بیٹھے لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں ایک سیاسی نظریے پہ بات کرتے ہوئے، اور یہ چیز اگر اوپر سے ہی پروموٹ نہیں ہوگی تو پھر نیچے بھی بالکل ایسے کیسے جائے گی. اوپر اگر لیڈر ایک دوسرے لیڈر کو گالی دے گا تو پھر ورکر ایک دوسرے ورکر پہ ہاتھ اٹھائے گا، پھر بات زیادہ آگے بڑھے گی. تو اب آغاز یہاں سے کرتے ہیں. شہباز گل صاحب ظاہر دوست ہیں ہمارے، بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے کل حامد میر صاحب کے شو میں ایک کامنٹ کیا. کیا کہا ذرا دیکھیے گا. جو بلاول صاحب ہے، پہلے تو ہم نے سنا تھا صوبائی کارڈ کھیلنے کا، یہ صوبائی ماسک کھیلنے کا پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے طریقہ. لیکن مجھے تو ان کا ماسک بہت اچھا لگتا ہے. مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے وہ سندھی اجرک. مجھے اب آپ نے غصہ کرنا ہے. ویسے تو میں بھی ماسک پہنتا ہوں، یہ نہیں کہ میں صرف ان کو کہتا ہوں. جب ہم یہ ماسک پہنتے ہیں تو گاؤں میں وہ جو بھینس کا بچہ کٹا ہوتا ہے اس کو یہ پہناتے ہوتے تھے کوئی زیادہ دودھ نہ پی جائے. تو میں نے اپنے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھ. اور ان کا کیونکہ وہ کپڑے سے بنتا تھا، بھینس کے کٹے کا کپڑے سے بنتا تھا، تو بلاول صاحب نے جو پہنا ہوتا ہے اور وہ کیونکہ کسی پرانے کپڑے کا بنتا تھا، خواتین کوئی رنگدار کپڑا، تو بلاول صاحب کا بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کٹے کو ماسک بندھا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے شو میں مہمان تھے کل شہباز گل صاحب. میں نے تب تک یہ اسٹیٹمنٹ نہیں سنا تھا، مجھے یہ پتا چلا شو کے درمیان کہ شہباز گل صاحب نے کچھ کہا ہے جس پر پیپلز پارٹی معترض ہے. تو میں نے ان سے اسی انداز سے سوال کیا کہ مجھے پتہ نہیں آپ نے کیا کہا ہے، لیکن جو کہا ہے وہ الفاظ واپس لینا چاہتے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ان چیزوں میں کہ میں الفاظ واپس لوں. یہ کہا شہباز گل صاحب نے. دکھائے گا. سارے کیا حامد میر صاحب کے شو میں کیا بلاول صاحب کے اجرک کے حوالے میں نے خود بیان نہیں سن سکا، بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پہ. آپ کیا اگر کچھ غلط ہو گیا تھا الفاظ واپس لینا چاہتے ہیں؟ میں نے نہیں سنا، لیکن بڑی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. اجرک پہ تو میں نے بات نہیں کہہ رہے بڑا تذیق آمیز بات کرتی. نہیں، میں نے تو کپڑے کے ماسک کے اوپر بات کی کہ وہ اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن کامنٹ کیا ہے کہ میں نے ہلکا سا کہ گاؤں میں اس طرح کا چکو باندھ دیتے تھے بھینس کے بچے کے اوپر کہ وہ زیادہ دودھ نہ پی جائے. تو یہ ابھی ایک لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی اچھا اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. تو میں نے ایسی کوئی بری پھر آپ کے لیڈر کو کہیں گے پلٹ کے. اور حیرت انگیز بات ہے، زرداری صاحب ماسک پہنتے ہیں تو علی زیدی صاحب مذاق اڑاتے ہیں، بلاول صاحب پہنتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ایس او پیز کو فالو کرو، ماسک پہنو. میں کہہ رہا ہوں بالکل پہنے. ان کا جو ماسک بہت اچھا ڈیزائن تھا، میں نے تو اس پہ کامنٹ کیا ہے، اس میں کوئی بری بات تو اگر کل کو کوئی پھر آپ کے لیڈر کے حوالے سے ایسی بات کرے گا جس میں وہ تشبیہ دے گا کسی جس طرح آپ نے دی ہے، تو اگر وہ صحیح بات کرے گا، اگر صحیح بات کرے گا تو ہم سن لیں گے. غلط کرے گا، صحیح اور غلط بہت ریلیٹو ٹرم ہے نا. ایک چیز میرے لیے صحیح ہو آپ کے لیے بالکل غلط ہوگی. نہیں، میں نے غلط بات نہیں کی. میں نے تو صرف یہ کہا کہ ایک ماسک تو لے لے بیان واپس لے لے. اس میں واپس لینے والی بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ بڑا ڈیزائنر قسم کا ماسک ڈیزائن کرتے ہیں، نیچے جاتا ہے پھر نیچے لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر گالم گلوچ ہوتا ہے. میں نے ان کے ڈیزائن کی بدتعریفی کی ہے کہ وہ ڈیزائن بہتر نہیں ہے، کسی بہتر ڈیزائن کروا ہے. اجرک کا ڈیزائن ہے، اس میں کیا ہوا ہے؟ میں نے اجرک پہ نہیں کہا، وہ جو اوور آل لک ہے اس کی، اس میں کوئی بری بات. وی ہیو امپورٹنٹ تھنگس ٹو ڈسکس. انہوں نے ایک بات کی تو میں نے جواب دیا. صورتحال ہے اسی سے آغاز کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ایم این اے جناب صداقت علی عباسی صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے ایم این اے جناب عبدالقادر پٹیل صاحب، بہت شکریہ. اور پاکستان مسلم نون سے جناب مصدق ملک صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ. ہم اسلام آباد آئے تو مصدق ملک صاحب جو ہے وہ کراچی چلے گئے یہاں سے، بہت شکریہ. اب صداقت بھائی صاحب ٹو اسٹارٹ وتھ یہ رویہ، تو صرف اس سے پرابلم نہیں ہوگی نا نیچے، پھر نیچے لڑائیاں ہوں گی، نیچے کا کارکن گریبان پکڑتا ہے پھر ایک دوسرے کا. اور شاید آپ لوگوں کی ذمہ داری زیادہ اس لیے بلکہ یقیناً کہ حکومت ہمیشہ زیادہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتی ہے. وزیر صاحب بہت شکریہ. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کے بارے میں تذیق آمیز پرسنل کامنٹس نہیں ہونے چاہیے. آپ پالیسی پہ اختلاف کریں، ٹکا کے کریں، ان کی سیاست پہ اختلاف کریں. اگر بلاول صاحب ماسک پہنتے ہیں اور اس سے صرف ایک صوبے کی، اگر سندھ ہمارا صوبہ ہے اور ہمیں سندھ سے پیار ہے، ہمارے صوفیوں کی وہ سرزمین ہے، اگر اس سے ایک امیج آتا ہے کہ وہ صرف صوبہ سندھ کا ہی کلر پہنتے ہیں تو قومی لیڈر ہیں، ان کو پشتونوں کا، بلوچوں کا، کشمیریوں کا اور پنجابیوں کا بھی کوئی نہ کوئی ریفلیکشن نظر آنا چاہیے. جس طرح مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم نے پنجاب بچانا ہے کیونکہ ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ جات پنجابی جات کا. ماسک پہننے سے آپ کو لگ رہا ہے وہ صوبیت کو ہوا دے رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ماسک میں بھی کچھ ایسا کریں کہ پنجاب اور کے پی کے کی نمائندگی، اگر ماسک میں وہ ایک سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی پہ ایک الزام لگتا ہے کہ وہ صرف سندھ رورل کی سیاست کرتے ہیں. اس حد تک تو اجرک کا ماسک لگانے سے اس الزام کی تائید ہو رہی ہے. اگر اجرک کا لگانا بہت اچھی بات ہے، ہمیں سب کو لگانا چاہیے،
لیکن اس طرح کا کوئی امیج پھر لیڈرشپ کو دوسرے صوبوں کو دینا چاہیے, مطلب پنجاب کا بھی کچھ پہنے کچھ نہ کچھ کریں تاکہ دن ڈیوائیڈ کر لیں اتوار اور پی لیے, یہ ان کی مرضی ہے. دیکھیں آپ اس کو جس طرح آپ لے رہے ہیں, آپ میرا اسپرٹ سنیں, میرا اسپرٹ سنیں. میں آپ اسپرٹ سمجھ رہا ہوں, لیکن اس سے زیادہ غلط یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پہن رہے ہیں تو اس کو جو وہ ایک کٹا ہوتا ہے اوپر پانی پیتا ہے تو جانور کو یہ مطلب یہ نہیں. میں نے پہلا جملہ, آپ میرا سینٹنس سٹارٹ کریں. میں نے کہا لیڈرشپ کے بارے میں تہذیب کا میز اور پرسنل کامنٹس نہیں ہونا چاہیے. میں نے پہلا جملہ لیکن اجرک میں چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. سیاست میں اگر آپ کوئی سیاسی سٹیپ لیں گے اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں گے, اور مسلم لیگ نون بار بار پنجاب کی بات کرے گی تو ان پہ پنجابی ہونے کا اور جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگنے کا الزام آئے گا. اسی طرح بلاول اگر اجرک کا ماسک پہنیں گے تو پھر بات تو ہوگی. نہیں, بلاول اگر خالی اجرک کا ہی پہنیں گے تو دوسرے صوبوں کے جو پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں ان کی شاید وہ نمائندگی نہیں کریں گے. اور اس سے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کوئی اس طرح کا امیج اگر لینا ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جب سندھ میں جائیں اجرک پہنے, پنجاب میں جائیں پگڑی پہنے, بلوچستان میں جائیں. ابھی تو کورونا سے پگڑی یہاں تو نہیں پہن سکتے. نہیں دیکھیں اب آپ اس کی میرے پوائنٹ آپ اس کا اسپرٹ ناری صاحب پنجاب میں صوبائیت کا کہیں سے امیج نہیں آنا چاہیے جو کہ اس سے آ رہا ہے, جو اس سے آ رہا ہے. اگر پنجاب صوبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے. اب سنیں, اگر احسن اقبال کا یہ بیان آتا ہے کہ وہ پنجاب کو بچانے جا رہے ہیں, اسپیسیفک بات کر رہا ہوں نا, میں بھی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. اگر وہ پنجاب بچانے کی بات کرتے ہیں, اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مرسوں سندھ نہ ڈیسوں, میں تو چھوٹی سی بات پہ بات کر رہا ہوں کہ ماسک کو لے کے اتنا رولا پڑ گیا, مطلب اس کو تو دیکھیں اب میں دوبارہ سے ریفریز کرتا ہوں اپنے جملے کو. تہذیب کا میز رویہ نہیں ہونا چاہیے, لیڈرشپ کو قومی اپنا امیج رکھنا چاہیے, ورنہ ان کے بارے میں صوبائیت اور تعصب کی باتیں آئیں گی. پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا, قادر پٹیل صاحب ہمارے مہمان ہیں, لیکن اب قادر پٹیل صاحب نے بھی اسمبلی میں تقاریر کی ہیں اور اس میں میری رائے ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ آپ نے اوور سٹیپ کیا. آپ کریں ان کی پارٹی پہ تنقید کریں, سب کو اس کی بھی ایک جھلک دیکھ لینا. قادر پٹیل صاحب بات جتنا انسان کا قد ہوتا ہے اتنی ہی پذیرائی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے یار, یہ پوز مت دکھاؤ کچھ ہوتا ہے ہمیں سیدھے ہو جاؤ, یہ سر غلط ہے. یہ اسپیکر کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے, اس طرح حذف کیا جائے. میں تو آپ کے حق میں بولا اسپیکر کو پیٹ نہ دکھائیں. سر یہ آپ یہ حذف کر رہے ہیں. ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں اور یہ والا بہت محنت کر کے آیا اور بڑی مشکل محنت کر کے آیا سر, اور بڑی الگ قسم کی محنت کر کے آیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا, اور اللہ کسی سے نہ کروائے وہ محنت. ہمیں وہ کچھ بھی پتا ہے کہ جو بقول اول تو ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, ہم نے دیوار پہ چڑھ کے پیچھے ضرور دیکھ لیا ہے. ایم این اے یہ ایوان ہے, اسپیکر کو مخاطب کر کے نہیں کھڑے ہو, آپ زومانی, میں تو ریپیٹ بھی, آپ زومانی جملے. وسیم, آپ کے پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں یہ کلچر واقعی ٹھیک نہیں ہے, اور اگر یہ شروع نہ کیا جائے, اور گزشتہ 1.5 سال تک ہم نے بہت برداشت کیا, یہ گزشتہ 6 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لینگویج آئی. بلاول صاحب بھی کبھی بزدل کہتے ہیں, کبھی بے شرم کہتے ہیں, کبھی انسان بنو کہتے ہیں. ایک آدھ لفظ کا لیڈر کے 3 تو میں نے گنوا دی ایک سانس میں, بزدل, بے شرم, انسان بنو. نہیں, بے شرم والا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہو گیا تھا جذباتی, لیکن انسان بنو تو یہ چلتا ہے اتنا. لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں, یہ میری بات سن لیں تھوڑا سا, میں اس پر بھی بات کروں گا جو آپ نے پہلے بات کی. اگر یہ کلچر شروع نہ ہو, سامنے سے اس قسم کی بات نہ ہو, اور آپ کی شائستگی اور روایات کو بزدلی نہ سمجھا جائے, تو کبھی بھی یہ کلچر نہیں ہوگا. پہلے نہیں تھا, یہ کہاں سے آیا, اس کی تاریخ کیا ہے؟ بیچ میں رک گیا تھا, ورنہ 88 سے 99 کے درمیان تو آپ نے اور مصدق صاحب کی پارٹی نے دوسرے کو کیا نہیں بولا. میں بالکل وہ تو ریپیٹ ہی نہیں کر سکتا, وہ تو خطرناک باتیں تھی بہت. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یار 80s 90s کی سیاست غلط تھی, ہم نے اس کو دفن کر دیا, لیکن کنٹینر نے دوبارہ اس سیاست کو جنم دیا گالم گلوچ کی. اچھا, اوئے مطلب لوگوں کی پگڑیاں اچھلی, اور وہ تسلسل آج تک چلا آیا. ہم سمجھے الیکشن کے بعد شاید اسمبلی میں نہ ہو, لیکن 1.5 سال تک جس کے دل میں جو آیا قیادت کے لیے وہ کہتا رہا. اس کے بعد ہمارے منہ میں بھی زبان ہے اور بولنا ہم بہت اچھا جانتے ہیں. تو آپ کے پاس ان کی پالیسیز پہ تنقید کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں جو کہ آپ ان کے پوز پہ تنقید کرتے ہیں؟ سر پالیسیز پہ بھی تنقید ہے, اگر یہ آپ پوری تقریر اٹھا کے لیکن تو دیکھیں. پوز یہ غیر ضروری گفتگو نہیں ہے. نہیں سر, اسپیکر کو آپ پیٹ نہیں دکھا سکتے, یہ رول ہے. قادر صاحب سب کو پتا ہے نا کہ آپ کا کتنا زومانی جملہ تھا یہ. سر ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, محنت کر کے سب آئے, اس میں کیا. پھر یہ بھی اس طرح کے زمانے جملے بولے تو مائنڈ نہ کیجیے گا. نہیں بولیں, دیکھیں بولیں, لیکن
جب شروع کریں گے آپ تو اختتام ہم کریں گے. اچھا اب آپ آ جائیں تھوڑا سا جو آپ کی بات ہے نا, پھر میں مصدق صاحب کی طرف. ہاں جی, یہ جو کل بلاول صاحب نے, دیکھیں علم انسان کا ہونا, سب کے پاس کل علم کل یا عقل کل کوئی بھی نہیں. یہ بلاول صاحب نے کل جو اجرک پہنی تھی, ان سے وہاں پنجاب میں بھی سوال ہوا کہ یہ آپ نے اجرک پہنی ہوئی ہے, اجرک کی کلچر, یہ ڈیزائن جو, انہوں نے کہا یہ آپ غور سے دیکھیں یہ ملتانی ہے. ہاں یہ ان کا بیان دیکھا میں نے, ٹھیک ہے نا, تو دیٹ واز ناٹ سندھی کلچر اجرک, دیٹ واز ملتانی. ٹھیک ہے, صحیح نا, ملتانی. اچھا, اور کلچر جو ہوتا ہے سر, کسی خطے کے کلچر کو فروغ دینا یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے, ہر لیڈر کو کرنا چاہیے. اور میں ایک بات اور کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندیدہ ترین چادروں میں سے اجرک تھی. ٹھیک ہے, احمد چھٹوی صاحب کی کتاب آپ پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ علم کا ہونا ضروری ہے. تو اور اگر انہوں نے جو بات کی شائستگی ہوئی, اور ہم نے اس بات کو ڈسون کیا تھا جب کراچی کی گلیوں میں آپ گواہ ہیں, ایم کیو میں گھوڑے کا منہ عمران خان, ہم کہتے تھے نہیں ریپیٹ بھی نہ کریں, مطلب وہی ہم نے کہا کہ نہیں یار یہ غلط ہے, کسی کے لیڈر کو اس طرح نہ لکھو. کراچی کی ہر دیوار پہ لکھا ہوا تھا, لیکن ہم نے اس کو بھی غلط کہا. اچھا چلے, لیکن اب میں نے کہا شروع میں ذرا اس پہ کہ بھائی یہ اس کلچر سے آگے, پھر مصطفی صاحب میں آپ سے آگے سوال کروں, آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ورنہ میں اگلے موضوع میں. بات کی پٹیل صاحب نے, جب یہ تقریریں کرتے ہیں, میں اسمبلی میں موجود ہوتا ہوں, دیکھیں دو باتیں, ایک ہوتی ہے تنقید کرنا, اس پہ سخت زبان استعمال کرنا, اور ایک ہوتا ہے وہ باتیں کرنا جو پنجابی اسٹیج شو میں ہوتی ہے, جس کا بہت ہی بلو دا بیلٹ مطلب ہوتا ہے. کسی بھی اسٹیج شو میں ہو, میرا مطلب ہمارے یہاں ہمارے پنجاب کے دوست ہیں, آپ نے ہمارے اسٹیج شو کو کر دیا. وہ ایک پنجابی کے جو شوز ہوتے ہیں نا, ان میں خاص طرح کی ایک زبان استعمال ہوتی ہے, اسٹیج ڈرامے. میرا خیال ہے کہ ہم قابل عزت اگر ممبر پارلیمنٹ ہیں, ہمیں تنقید کرنا چاہیے, پالیسی پہ بات کرنی چاہیے, سخت بات نہیں کرنی. میں اگر آپ ایک مثال دے دینا جس میں کسی نے وزیر برائے سخت محنت جب شروع کرتے ہیں, ایک جملہ بتا دیں, میں سنتا ہوں. اور اب وہ کہتے ہیں یہ پرچی والا چیئرمین ہے. آپ میرے چیئرمین کو کچھ کہو گے تو میں تو آپ کو پشاور یونیورسٹی گھما کے آ جاؤں گا. نہیں دیکھیں, جو بات آپ وسیم جو بحث ہو رہی ہے نا, بحث ہو رہی ہے, ہم اس معاشرے کا ایک اپنے آپ کو سربراہ یا اپنے آپ کو رہنما یا لیڈر سمجھتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم جو کرتے ہیں وہ نیچے پھر ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. ہمیں تضحیق آمیز بات ویسے نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر پرچی کا کہنا اور کسی کو یہ کہنا کہ تم کھڑے ہو تو مجھے اور بولا اچھا وہ چور الگ بات ہے. چور کا لفظ استعمال کرنا, چور کا لفظ ویسے یہ بلو دا بیلٹ نہیں ہے. مصدق ملک صاحب اب یہ اگر آپ اس کو ایڈ کرنا ہے کریں, ورنہ میں آگے شروع میں اس میں چاہ رہا تھا کہ بات کر لوں. اور اب آگے بڑھتے ہوئے, یہ آج کلبھوشن کا ایشو بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے کہ جناب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس پر ایک آرڈیننس لے آئی ہے. اچھا اب میری اپنی یہ رائے ہے کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ آرڈیننس لانا چاہیے تھا یا نہیں لانا چاہیے تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبھوشن کے خلاف خود سے اپیل کر دینی چاہیے تھی یا نہیں, لیکن آپ لوگوں نے بھی ماضی میں کلبھوشن کے حوالے سے کچھ پاپولر کچھ ان پاپولر فیصلے کیے جو کہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق ہوں گے, صحیح یا غلط. لیکن جب یہ حکومت, جب آج کی حکومت جو کل اپوزیشن تھی, جب آپ کو آپ کے اقدامات کی بنیاد پر کہتی تھی نا مودی کا یار, مودی کا وفادار, تو ہم کہتے تھے یار یہ مت کرو یار, ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی حب الوطنی میں شک نہ کرو. لیکن آج آپ لوگ بھی یہ نہیں کر رہے پی ٹی آئی کے اقدامات کے اوپر کہ جناب دیکھو مودی کو این آر او دے دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو آپ لوگ بھی ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو کل یہ لوگ کر رہے تھے. یہ پہلی بات یہ کہ میں نے تو ابھی تک یہ بات نہیں کہی جو آپ کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ جناب یہ بہت کنسیشن دے رہے ہیں جناب کلبھوشن کو. جی دیکھیے بات یہ, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ کلبھوشن صاحب کے حقوق جو ہیں وہ ریسٹور کیے گئے ہیں. پارٹی کے ان کے لیڈر جو ہیں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پہ جب کوئی پرزنر آف وار ہوتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, اور ان حقوق کو, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا حقوق ان کے ریسٹور کیے ہیں, اور اگر آپ نے حقوق ان کے آپ سمجھتے ہیں کچھ ہیں اور آپ ریسٹور کرنا چاہتے تھے اور بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کی وجہ سے کرنا چاہتے تھے, تو کیا آپ کو اسمبلی میں لا کے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروانی چاہیے تھی؟ آپ کے خیال میں اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو پر ایک عوامی نقطۂ نظر سے ان کو نظر ڈالنے کا حق نہیں تھا؟ یہ جو ہمارے پاس آرڈیننسز کی پروویژن ہے یہ بڑے اسپیشل سرکمسٹانسز کے لیے, اور اگر آپ آرڈیننس جاری بھی کریں جس کی آئین اجازت دیتا ہے اسپیشل سرکمسٹانسز, تو آپ کو جیسے ہی اسمبلی کا سیشن آتا ہے اسپرٹ یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ اس کو اسمبلی کے سامنے ڈیبیٹ. یہ تو میں سے پوچھوں گا صداقت صاحب, صحیح بات ہے,
لیکن اس کی بنیاد پر کسی کی یعنی ذرا پہلے سن بھی لیں خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا، پھر آپ اس پہ کنٹینیو کر لیجیے. دکھائیے کہ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا. ہم لوگ حکومت میں تھے تو کلبھوشن یادیو ایک گالی تھی. ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ مودی کا یار ہے نواز شریف اور ہم انڈیا کو دہشت گردی لانچ کرنے کے لیے ایک ہندوستانی پکڑا جاتا ہے. یہ حکومت اس کی کیوں سہولت کار بنی ہوئی؟ اس طرح کی لیجسلیشن نہ کریں، یہ قومی حمیت اور غیرت کے خلاف ہے. بتایا جائے کیا کنسیشن دیا ہے. دس از انٹالریبل، ناٹ ایکسیپٹیبل. یو ایکچولی تھنک کہ یہ آرڈیننس اس لیے لائے ہوں گے کہ جناب کنسیشن دیا جائے یا پھر کوئی ریسٹرکشن ہوں گے، کوئی سفارتی مجبوری ہوں گی اور سارا کچھ ہوگا؟ جی میں نہیں جانتا. اگر یہ لاتے سینٹ میں، سینٹ کے 2 اجلاس اس کے بعد ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب انہوں نے یہ آرڈیننس لے کر آئے تھے تو اس آرڈیننس پہ اگر ان کیمرہ میٹنگ کروا لیتے یا لیڈر آف دی اپوزیشن تمام لوگوں کو بلا لیتے اجلاس سے پہلے، اگر اجلاس نہیں تھا، جب اجلاس شروع ہو گیا تو جو بھی ان کو کنسیشن دینی تھی ان کے سفارتی عملے سے ملانے کی یا جو بھی اس آرڈیننس کے دیگر عوامل ہیں، ان کنسیشنز کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے جب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو ان پہ ان کو لائیں. اگر آپ کو شک ہے کہ یہ بات پولرائز ہو جائے گی تو آپ ان کو ان کیمرہ بلا لیں، ان کیمرہ میٹنگ کر لیں، اور ان کیمرہ میٹنگ کے اندر وہ تمام عوامل سامنے رکھیں پارلیمان کے، اس پہ ڈبیٹ کے بعد ایک فیصلہ کریں اور پارلیمان سے اس کو اپروو کروائیں، تاکہ یہ جو اب گفتگو ہو رہی ہے، جو لیدے ہو رہی ہے، وہ لیدے نہ ہو. اب یہ لیدے کی گنجائش آپ نے کیوں کہا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ 55 دن جو ہے اس کو پہلے تو اناؤنس ہی نہ کریں کہ ہم نے کوئی آرڈیننس پاس کیا. یہاں پہ کوئی چیز پاس ہوتی ہے تو دن شام دن اس کے اوپر تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے نہ پریس کانفرنس کی، نہ کسی کو بتایا، نہ کسی جگہ پہ ڈبیٹ کروائی. اسمبلی کے سیشن شروع ہو گئے، پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا جب پتا چلا کہ ایسا کوئی آرڈیننس ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اسمبلی کے سامنے نہیں رکھا. میں اس کا اسپیسیفک سوال کا جواب لے لیتا ہوں، بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے صداقت عباسی صاحب سے. آرڈیننس آپ ایک تو لے آئے، ایک تو یہ کہ اگر یہی آرڈیننس یہ حکومت لائی ہوتی، یہ لائی ہوتی، تو آپ نے تو بیڑا غرق کر دینا تھا ان کا کہ دیکھو اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ یہ مودی کے یار ہیں. آپ لے بھی آئے، ایک تو یہ کہ آرڈیننس کیوں لائے، اسمبلی میں کیوں نہیں لائے. اچھا نوعیت حساس تھی تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں، آپ اس پہ پریس کانفرنس نہ کریں، آپ ان ہاؤس خالی پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لے لیں. آپ تو بس خاموشی سے میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مودی کے یار ہیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کو وطن سے محبت نہیں. یار کا بھی کوئی ایک ایشو نہیں، پوری بیک گراؤنڈ تھی. اس کی بیک گراؤنڈ بتا دینا. کلبھوشن کا نام نہ لینا، جندال کو مری بلا لینا، مودی کو اپنے گھر میں بلا کے پگڑیاں پہنانا. 2 سال ڈیبیٹ کیے نا. آج سر اسپیسیفک سوال کا جواب تو دے دیں. آپ جواب سننا. آرڈیننس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں نے کہا کہ ان کو ساڑیاں بھیجنا، ان کو آم بھیجنا، یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی، اور ان کے بارے میں ایک اپیزمنٹ کی پالیسی رکھنا. ممبئی کے اٹیک کے بارے میں مسلم لیگ ان کا موقف، بلاول صاحب کا بھی اس کے مودی کا یار کہنا، یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی. اب اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اب دیکھیں پاکستانی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، آپ کو اس کے بعد مجھے بھی موقع دینا ہوگا. بیک گراؤنڈ. اچھا جی ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف سے. آپ کو انٹرنیشنل بہت ساری آپ کی آبلیگیشنز ہیں. پریسائسلی سنیں، اگر وہی آبلیگیشن جب یہ پوری کرتے تھے آپ کہتے تھے نہیں یہ ملے ہوئے یہ گیم، صرف اس لیے کہ انہوں نے عام بھیجے تھے کہ اس لیے کہ مودی کو گھر پہ بلایا تھا. دیکھیں میں اس آبلیگیشن کی بات نہیں کر رہا. ہم تو وزیر اعظم جاتے ہیں، کشمیر کے ایشو کو، انڈیا کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کی ایک اوور آل پالیسی تھی، ان کی اپیزمنٹ کی پالیسی تھی. انہوں نے برہان وانی کا نام لیا تھا. اگر نہیں، برہان وانی کا نام ایک چیز ہے نا. اگر ہماری کوئی انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے، ہم ایک ذمہ دار ایک پلیئر ہیں، گلوبل ولیج ہے، اس میں اگر کوئی پوری ریاست پاکستان کی بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرتی جس میں آپ کے تمام وہ ادارے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، حکومت، فارن پالیسی، مل کے اگر کوئی کمبائن بات کرتے ہیں، اس میں ہمیں، اور میرا خیال ہے بالکل صحیح کیا ہے. اگر انہوں نے کچھ سوچ کے کیا ہوگا، سوچ کے کیا ہوگا. ایک ادارہ اس کا نام پارلیمان بھی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا اہتمام میں اب اسی پہ آ رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ اگر کسی انٹرنیشنل آبلیگیشن کے تحت پوری ریاست کو مل کے کرنا پڑتا ہے اور سارے آن بورڈ ہیں. اب دوسری بات کہ پارلیمان اور اپوزیشن بھی آن بورڈ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کل کے اجلاس میں کل کریں گے. جی آج کی جو گورنمنٹ کا رسپانس آنا تھا، آج کا گورنمنٹ کا رسپانس اس پہ پارلیمنٹ میں آنا تھا، تو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک پارٹی کے چیئرمین نے کورم پوائنٹ کیا اور اس میں وہ اجلاس ختم ہو گیا. ورنہ اس پہ حکومت کا جواب اب تک کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بات سامنے آ گئی نا. شاید حکومت کا موقف آنا تھا اور کل آ جائے گا. شیریں مزاری موقف دے چکی تھی حکومت، اور موقف یہ تھا کہ پچھلی حکومت آئی سی جے کی جوریسڈکشن کو شیریں مزاری موقف دے چکی. دیکھیں میں اس کا میں ایک جملہ اور سن لیں. شیریں مزاری کا موقف یہ تھا کہ جب آپ ایک دفعہ کورٹ کی جوریسڈکشن آپ نے ایکسیپٹ کر لی تو پھر ہم تو اس آبلیگیشن میں آ گئے. اس پہ جواب دینا، پھر مستقل صاحب کی طرف جاتا ہوں. کیا نون لیگ نے بھی جب جوریسڈکشن ان کے دور میں جب ایکسیپٹ کی گئی آئی سی جے کی،
کیا اس میں بھی آپ کے خیال میں سارے ادارے آن بورڈ نہیں ہوں گے؟ کیا اس میں بھی آپ کے خیال میں کوئی انٹرنیشنل آبلیگیشنز نہیں ہوں گی؟ تب تو آپ نے کہا لو جی مان کے مودی کے یار ہیں. جب آج آپ کہہ رہے دیکھیے جی اصل میں آبلیگیشنز ہوتی ہیں نا تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلا جملہ بولا تھا وسیم کہ ہر معاملے کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کی بیک گراؤنڈ, ان کے وہاں پہ بہت سارے اپیزمنٹ, کشمیر کے لیڈرشپ سے نام ملنا, جنرال کو بلانا, یہ سارے الزامات لگایا کرتے تھے. اب حکومت میں آپ بتائیں نا نواز شریف کی فیکٹری میں کون سا بھارتی لوگ کام کرتے ہیں, یہ سب بتائیں نا. سب آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کا جو بیان تھا بمبئی ٹیکس کے بارے میں وہ ایک کنٹروورشل تھا. ڈان لیگز کی بہت ساری چیزیں کنٹروورشل تھی, میں تو اس میں بات ہی نہیں کر رہا. بغیر کسی ویزا کو انڈیا ویزا کے جنرال کو یہاں بلانا ایک بیک گراؤنڈ تھی, اور پاکستان میں ریاستی اداروں کا سیریس کلیش تھا. اور ہماری بینگ اپوزیشن, ایک ذرا جو بات سنیں, بہت سارے آپ کے ریاستی ادارے ہیں جو بول نہیں سکتے. اگر ریاست میں کوئی حکومت ایگزیکٹو وہ ساری چیزوں کو گڑبڑ کرے گی تو اپوزیشن کا بولنے کا حق ہے. اگر آج ہم بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو یہ بولیں. مصدق صاحب جواب دیں, پھر آگے بڑھتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے فضول باتیں کی ہیں ان کے جواب تو فضول ہی ہیں, اور فضول جواب مثلاً جو عمران خان صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا میں اس کا ریفرنس دوں, یا انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, ہو گیا نا کشمیر کا مسئلہ حل مودی کے آنے سے, جس کی کیمپین چلا رہے تھے. یا میں یہ کہوں کہ آپ نے جب مودی آ گیا تھا اور اس نے قبضہ کر لیا اور انیکس کر لیا کشمیر کو, تو آپ نے کیا کیا آگے سے؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم اب جنگ کر لیں. ارے بھائی ہم سے پوچھا تھا جب گئے تھے وہاں پہ اور کہا تھا کہ ہم نے ثالثی مقرر کر دیا ہے اس کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ ثالثی آ گئی سامنے جو کر کے آئے تھے وہاں پہ. یہ ساری جو فضول باتیں آپ کر رہے ہیں ان کے ماں سوا فضول چیزوں کے کیا جواب ہیں؟ میں نے پوری اپنی گفتگو میں یہ نہیں کہا کہ آپ مودی کے یار ہیں یا غدار ہیں یا کشمیر کے سوداگر ہیں, کوئی ایسی بات نہیں میں نے آپ سے کی. اور یہ اچھی بات ہے, میرا خیال ہے کرنی بھی نہیں چاہیے, ہمیں غداری سے آگے نکلنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ کیا بات ہوئی, آپ مجھے ایک والی بات کا آپ اعتراض ہے جو آپ آپ مجھے بات کرنے سے نہیں روکیں گے, کیا آپ میڈیشن کر رہے ہیں تو آپ کو مجھے بات اب کرنے دینی ہوگی. میں نے آدھا گھنٹہ ان کی گفتگو سنی ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو مت کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس دن میں اسمبلی میں موجود تھا جب آپ نے فارمل سٹانس لیا جی کہ وہ شکیں جو ہندوستان نے استعمال کی تھیں جن کو ریجیکٹ کیا تھا کشمیر کو انیکس کرنے کے لیے, آپ نے ہمیں بیہائنڈ دا سین بیٹھ کے کہا ان کا ذکر نہ کریں ریزولوشن میں. کیوں کہا تھا ہمیں, کیوں کہا تھا آپ نے اپوزیشن کو کہ ان کا ذکر نہ کریں؟ آپ صرف یہ ریزولوشن اسمبلی سے پاس کرنا چاہتے تھے کہ کشمیر میں کراس بارڈر جو ہو رہی ہے گفتگو صرف اس پہ کریں. کیوں کریں؟ لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ محب وطن نہیں ہیں, ہاں یہ اچھی آپ ملک سے محبت نہیں کرتے, آپ غدار, آپ کی پالیسی مختلف ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا آج یہاں پہ یہ بیٹھ کے کہنا کہ جندال آ گیا تھا اس وجہ سے ہم نے مودی کا یار کہہ دیا تھا, وہ ٹھیک تھا. لیکن ہم آج بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غدار نہیں ہیں, ہم آج بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی ہم سے مختلف ہے. فیئر انف, ٹھیک ہے. آپ کو یہ کیا حق ہے کہ آج جب آپ کی بات ہو رہی ہے تو آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کنٹینر پہ کرتے تھے؟ ہمارا خیال تھا آپ اسمبلی میں جائیں گے, آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں گے, آپ کنٹینر لے کے پرائم منسٹر ہاؤس, آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کو کنٹینر بنا دیا. اچھا اس میں ذرا سن لیں کہ اس میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر بڑے ریلسٹر, انہوں نے یہ کہا تھا سے 1.5 سال پہلے کہ اب تو ہماری حکومت آگے تو ہم بتائیں گے کہ جناب کس کی فیکٹری میں کون کون کام کرتا تھا. ذرا دکھائیے گا علی امین گنڈاپور صاحب کا بیان. اب تو آپ حکومت میں آ گئے علی امین گنڈاپور صاحب, تو اب میں امید رکھوں نا کہ اب آپ مجھے بتائیں گے نا بہت جلد کہ دیکھو یہ اس کے کاروباری تعلقات تھے, دیکھو نواز شریف کا اتنا بزنس تھا, دیکھو نواز شریف کے یہ کاروبار تھے بھارت میں, اس کا یہ انٹرسٹ تھا, یہ سب بتائیں گے نا اب ہمیں بھی؟ آپ کے سامنے ہی ہے. نہیں میرے سامنے نہیں, مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں گے, آپ بتائیں گے, میرے سامنے نہیں ہے. جو چیزیں چل رہی ہیں نیب میں, یہ مزید جب کھلیں گی اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف کا بھارت میں بھی کاروبار ہے. آپ کو یہ چیز کھل کے سامنے آئے گی کہ نواز شریف کے ملک کے کھاتے میں کتنے بھارتی گلبھوشن جیسے ایجنٹ ویزا لگوا کے پاکستان میں آئے ہیں. یہ کون سا نیب کا کون سا کیس جو اس وقت زیر تحقیق ہے, اس کے نتیجے میں یہ سب ڈیٹیل سامنے آنے والی ہیں؟ اسی طرح کا کوئی اور شوگر بل انڈیا میں نکل آنا ہے, جس طرح لندن میں فلیٹ نکلے ہیں اس طرح انڈیا میں کوئی شوگر بل نکل آنی ہے. آپ تھوڑا صبر کریں اس کے اوپر. اور ایک انیسی پرامن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کلبھوشن چلا گیا, انہوں نے کلبھوشن دکھائے گا, دیکھیے انہوں نے ملک سے نکال دیا اس کو, وہ نام بتائے گا
کس کو نکال دیا ملک سے؟ کلبھوشن جو چلا گیا ہے تو وہاں بتائے گا. یہ تو بریکنگ نیوز ہے. کلبھوشن کدھر ہے؟ گھنٹا پور صاحب کلبھوشن کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نکال دیا انہوں نے. کلبھوشن کو جو انہوں نے سیف پاتھ دیا ہے ایک, وہ کلبھوشن بتائے گا ان کی ساری سٹوریز کہ کس نے دیا ہے کلبھوشن کو سیف پاتھ؟ وہ تو پاکستان آرمی کی تحویل میں اور سارا کیس چل رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں اور سارا کچھ تو چل رہا ہے, تو بتائے گا نا ابھی, یہ نکل آئے گی نا بات. صحیح ہے, بتا دے اور کیا. پہلے تو شکر ہے کلبھوشن برآمد ہو گیا صداقت صاحب. نہیں, اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ غلط بات ہے اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. ان کو پتا ہونا چاہیے تھا, ان کو نہیں پتا. وفاقی وزیر امور کشمیر نہیں ٹھیک ہے, اور اس وقت نئے نئے ابھی وزیر بنے تھے, تو ایک میں اس کو تو کیا, اس کی غلط بات ہے اور اس کو کیا ڈیفینڈ کرنا. نہیں, ٹھیک صحیح ہے, اچھی بات ہے کہ آپ ڈیفینڈ. جناب قادر پٹیل صاحب, اس سارے معاملے کو لے کے اب ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ماضی میں اگر کیا کسی کو غدار کا, یہ کیا تو غلط کیا, اب کم از کم آپ لوگوں بات ریپیٹ نہ کریں. آپ تو کہتے ہیں ہم تو 80s 90s سے منج گئے, غلطیوں سے سیکھ گئے, اب کشمیر اور بھارت والے معاملات پہ لے کے ایک پالیسی ہو. ہم نے غدار کبھی زندگی میں کسی کو نہیں کہا, ہمیں بار بار کہا گیا. اب کہنے کلبھوشن کو انارو دے رہے ہیں. نہیں سر, بات سنیں, نہیں اصل میں ماحول کیا, آپ وسیم اگر دیکھیں گے ایک سیکوینس بننا, ایک سیکوینس بنا. وہ جو چائے والا تھا, وہ جو ایروپلین والا, ہاں چائے پی کے جو گیا کپتان مونچھوں والا ابھی نندن, وہ چلا گیا. نہیں, ایک سیکوینس بنا نا. اس کے بعد کیا ہوا, ہم سے کشمیر چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, بھارت سلامتی کونسل کا رکن 150 سے زیادہ ووٹ لے کے بن گیا. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم گھر پہ بیٹھے رہے, وہ ہو گیا. اب ہم یہ لے آئے ہیں. یہ تو سیکوینس میں ہم, بھارت کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ, ہم لیٹے جا رہے ہیں. تھوڑا سا آہستہ آہستہ جو بھی کرنا ہے, اگر کوئی مجبوری ہے, یہ تو سیکوینس میں ہی آپ جو ہے بچے جا رہے ہیں نا. یہ میں نے آپ کو چاروں چیزیں گنوا دی. چلو میں بریک لے لوں. جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے انڈیا کو اور مودی کے ایک کے خلاف نیریٹو بلڈ کیا نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ, شاید انپریسیڈنٹڈ ہے. پہلی دفعہ پاکستان کا وہ لیڈر ہے جو دیکھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے. اور جس طریقے سے عمران خان نے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا, چاہے وہ اپنے بیانوں سے ہو, چاہے وہ یو این کی تقریر سے ہو, وہ اس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں. اور میرا خیال ہے کہ بھٹو کی بھی تقریر اس معاملے میں بہت نیچے رہے گی. بھٹو صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا. نہیں, بھٹو صاحب کو اب اپنی ہوگی, ان کو لگتے ہوں گے اچھے, ہمیں تو عام سے ہی لگتے تھے. لیکن بہرحال عمران خان کی تقریر جو ہے اس سے جتنی اس کو پذیرائی ملی ہے, وہ ماضی کا کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے. بھٹو صاحب کی ایک دو تقریریں بڑی پاپولر ہوئی, لیکن اس کا کوئی ریکارڈ لیکن وہ بات نہیں تھی جو نہیں ہے ہی نہیں, وہ لیول ہی نہیں ہے. وہ لیول کیا واپس آ جانا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اب جناب یہ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آیا ہے, خواجہ سعد رفیق کیس میں تفصیلی فیصلہ آیا ہے, اس کو لے کے تب سے اب تک جو ہے اپوزیشن ایک ہی مطالبہ ہے جو بار بار دہرا رہی ہے کہ بھائی نیب کو بند کرو. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگین بڑے سخت انداز میں اس پہ کہا, چیئرمین نیب کو مخاطب کر کے, اور کیا کہا وہ ذرا آپ دیکھیے. نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا, اگر اس میں کوئی شرم ہے, اگر اس میں کوئی حیا ہے, اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو, گھر چلے جاؤ, بند کرو نیب کو, تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے. پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے. پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کریں, بند کریں. اور یہی مطالبہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی دہرایا ہے کہ نیب کو بند کیا جائے. شاہد خاقان عباسی صاحب, سعد رفیق صاحب کیا کہہ رہے تھے, ذرا دکھائیے گا. یہ جو تماشا ملک میں لگا ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اس کا کھوکھلا پن پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ باتیں لکھ دی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سعد رفیق صاحب والا کیس ہے, یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح حکومت جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس جو آئین دیتا ہے اس کو پامال کرتے ہیں, غیر قانونی طور پر ہراساں کرتے ہیں, حراست میں لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج نیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں. یہ کیس جو ہے قانون سے لا تعلقی کی اعلیٰ مثال ہے. اچھا, اب مصدق ملک صاحب, اس میں آپ سے آغاز کرتے ہیں, یہاں پر میں آتا ہوں. آج بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ نیب کا ادارہ بند کر کے احتساب کا ایک نیا ادارہ بنا دیا جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ نیب جو ابھی کر رہا ہے اس میں 100 ایگزامپلز ہیں کہ وہ بڑی زیادتی ہے, اس پہ تفصیل سے بڑی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اس ملک میں اور کوئی نہیں, خود آپ کی جماعت قادر صاحب کی جماعت کو کہتی رہی کہ یہ سب سے بڑے چور ہیں, اور ان کی جماعت آپ کی جماعت کو کہتی رہی کہ سب سے بڑے چور ہیں.
پھر دونوں اقتدار میں آئے اور نیب نامی ادارہ تھا جو کہ فعال نہیں تھا اور کسی نے کسی کا ایک بھی بندہ نہیں پکڑا. وہ بھی عمل جسٹیفائڈ نہیں تھا نا. یا تو آپ بیانات غلط دے رہے تھے, کوئی کرپشن کر ہی نہیں رہا تھا, تبھی کسی کو پکڑ نہیں رہے تھے. ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کرپٹ ہیں اور پکڑ بھی نہیں رہتے, وہ بھی غلط تھا, اور یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ہم جائیں کہاں؟ مطلب کیا کریں؟ کیا احتساب تو ہونا چاہیے نا, کرنا کیا چاہیے پھر؟ دیکھیں میرا ذاتی یہ خیال ہے, پہلی بات جو آپ نے کہی ہے وہ بات ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ there was an opportunity جو ہم نے مس کی. ہمیں نیب کے قوانین کو تبدیل کر دینا چاہیے تھا, اور نیب نہیں, کیونکہ نیب جو ہے وہ انتقامی کارروائی کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایک ادارہ ہے جس کی بیک گراؤنڈ ہی کچھ ایسی ہے. آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب کے دور میں کچھ نیب زادے تھے, کچھ نیب زدہ تھے. جو نیب زدہ ہوتے تھے وہ نیب زادے بن جاتے تھے. معذرت کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا پھر اور پہلے بھی جائیں نا. آپ کو سیف الرحمان بھی یاد ہوگا, آپ کو ٹیلی فون کال بھی یاد ہوگی جو شہباز شریف صاحب ملک قیوم کو کر رہے تھے کہ 2 سزا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ فرام دا ورڈ گو اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے, اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے تاریخ میں بہت سی اپرچونیٹیز مس کی ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہم ایک اپرچونیٹی مس کر کے آئے ہیں. اور میں تو پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا ہے, میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس ادارے کے اندر اب انگرین ہو چکا ہے کہ یہ انجینئرنگ کے لیے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ شاہد عباسی کہتا تھا مجھے جیل میں ڈالو, اور بین الاقوامی ایک کانفرنس کے اوپر جہاں پہ 10-15 ہزار پاکستانی ہوں, آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کو جیل میں ڈال دیا, میں نے اس کو جیل میں ڈال دیا. آپ یہ کہیں کہ ہم مونچھوں سے پکڑ کے اتفاق سے میں نے یہ سوال صداقت عباسی صاحب سے پوچھا تھا اپنے پروگرام میں, شاید ان کو یاد ہو یا نہ, تو صداقت صاحب کا جواب یہ تھا کہ ملک سے باہر وزیر اعظم ہر ادارے کا نمائندہ ہوتا ہے, تو وہ نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم نے دیکھیں ملک کے اندر جو ہیں وہ ان کے وزیر نمائندگی کرتے ہیں. وہ جو ایویڈنس ہوتا ہے نیب کا اس کو ٹی وی پہ لا کے چلاتے ہیں. سم ہاؤ دی ادر پھر وہ ریفرنس کے اندر ایویڈنس نہیں آتا, صرف ٹی وی پہ شوز میں آتا ہے, پریس کانفرنسز میں آتا ہے. وہ ہمیں روز سلو موشن میں دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں. پھر اس کے بعد جب ریفرنس فائل کرتے ہیں تو نہ عدالت میں جمع کرواتے ہیں, نہ وہاں پہ ریفرنس ہوتا ہے. اسی طرح اگر ایک صرف بات ہو, انہوں نے یہ بھی کہا, حالانکہ اس کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے رانا ثناء اللہ کو بھی پتہ نہیں کیا کر دوں, اور پھر آپ نے 30 کلو گرام ان کو پر ہیروئن ڈال کے ان کو اریسٹ کر دیا. اور ابھی آپ ذرا عدالتوں کے فیصلے دیکھ لیں. شاہد عباسی کی جب بیل لگی تو عدالت نے اس بیل اپلیکیشن میں جو ڈیسیجن تھا اس میں لکھا کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد عباسی نے وزیر ہوتے ہوئے امریکی حکومت کو اوپر اثر انداز ہو کے USAID کے ذریعے ایک کنسلٹنٹ لگوایا تھا, اور اس نے یہ کانٹریکٹ دیا. یہ آپ نے شاہد عباسی پہ الزام لگایا, آگے سے خاموش. اسی طرح احسن اقبال صاحب کی بیل اپلیکیشن کا وہ پڑھ لیں جو رزلٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے جس نے یہ اسپورٹس کمپلیکس بنایا ہے, جس ادارے نے اور جس سربراہ نے, اس کو اریسٹ کیا ہے؟ کہا نہیں. اس کو تفتیش میں ڈالا ہے؟ کہا نہیں. تو بولا پھر احسن اقبال کو کیوں پکڑا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ایک دفعہ اس جگہ اس زمین کی نشاندہی کروائی تھی, اس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا. جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے, اور ابھی میں خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق صاحب کے کیس کی بات نہیں کر رہا, اور 1.5-2 سال سے لوگ جیلوں میں رہے ہیں اور استغاثہ نہیں دائر کر سکے, تو اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر EOBI پہ کوئی پروگرس نہیں ہوتی جو 24 ارب روپے کا ہے, اگر NICL پہ کوئی نہیں ہوتی پروگرس جو 44 ارب روپے کا ہے, اگر مالن جبا کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہوتی, اگر منرلز کے کیسز کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہوتی, اگر BRT کے کیسز کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہوتی, اگر وہ جو ایجوکیشن گوشت اسکولز KP میں نکلے تھے ان پہ کوئی پروگرس نہیں ہوتی, اگر جو آپ نے یہ خود اپنے منہ سے اپنے وزیر کو ریموو کیا 300% دوائیوں کی قیمت ادویہ کی بڑھانے پہ کوئی, وہ تو خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, عامر ڈوگر صاحب, وہ تو جی لیکن ٹھیک ہے. تو لیٹ می آسک صداقت عباسی صاحب نے, صداقت صاحب پھر کیا یہ ایک آئیڈیل موقع نہیں ہے کہ یہ جو ساری مثالیں مصدق صاحب دے رہے ہیں, عدالتی فیصلوں کا حوالہ, اس میں سعد رفیق صاحب والا اگر فیصلہ انکلوڈ کر لیں تو اس میں عدالت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئی, نیب ہمیں یہی کنونس نہیں کر پایا کہ اس کے پاس ایسا تھا کیا اس کیس میں جس کی بنیاد پر نیب نے اس کیس میں متحرک ہونے کا سوچا بھی. الزام یہ تھا کہ پیراگون نے یہ کیا, نیب نے کہا, عدالت نے کہا کہ ایک ڈاکیومنٹ یا ایک مٹیریل بھی ایسا نہیں آیا تھرو آؤٹ دی کاروائی کہ جس سے سعد رفیق اور پیراگون کا تعلق ہی ثابت ہو سکتا. اور ہوا کیا ہے, 16 مہینے جیل کاٹ کے. تو آپ لوگ کو نہیں لگتا ہے کہ اب کچھ ایسا کر لیں کہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہو, لیکن اس طرح تو نہ ہو کہ 16 مہینے بندہ جیل میں ریفرنس کا. اور ایک آخری بات پر یہ بھی انکلوڈ کر, یہ جو فیصلہ ہے میرے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, نواز شریف صاحب کے خلاف کیس, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا, اس سے بڑا کیس کیا ہوگا, اس کی ضمانت کے فیصلے میں عدالت نے یہ لکھا ہے, آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس تھا,
عدالت نے لکھا ہے we ask the learned counsel for the bureau to show us the relevant portion in the judgment or any document tendered in evidence reflecting the value of the apartments when they were alleged to have been acquired. کہ جناب یہ اپارٹمنٹ تھے کتنے کے, کیونکہ یہ اپارٹمنٹ اثاثے تھے اور آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس تھا, تو ہم نے پوچھا کہ ان اپارٹمنٹس کی ان اثاثوں کی قیمت کیا ہے, تو نیب نے ہمیں جواب یہ دیا. عدالت لکھتی ہے rather than referring to the judgment or any document from the record they stated, یعنی نیب نے کہا values could be obtained through Google, آپ گوگل سے اس کی ویلیو نکال لیں. عدالت کہتی ہے this answer was not expected from learned counsels who have enviable professional experience and competence. یہ کیا کر رہے ہیں؟ دو باتیں یہ تو الزام نہیں ہے. دیکھیں دو باتیں آپ کی ساری بحث کو اگر میں سمجھوں. جی سر, جی سر. ایک تو نیب کے قانون میں پروسیجرل مسٹیکس جو ہیں جس پہ عدالتیں بول رہی ہیں, اور دوسرا کمزور پروسیکیوشن کے نیب جہاں جا کے کہتا ہے کہ جی ہمارے جائیں گے گوگل نکال. یہ ایک تو بات یہ ہوگی, اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ بالکل اس میں امپرومنٹ ہونی چاہیے. لیکن شاید خاقان عباسی صاحب کا اور بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ نیب کو ختم کر دیا جائے ایسے ہی ہے جیسے ایک علاقے کے بہت سارے ایکیوزڈ اور بہت سارے کرمنل کہیں کہ تھانہ ختم کر دیں, پولیس ختم کر دیں, عدالت ختم کر دیں اور جیل ختم کر دیں. وہ لوگ جو 2-2 درجن کیسز میں نیب میں ہیں اور وہ نیب کو ختم کر رہے ہیں اب. اچھا صحیح. 10 سال سنیں, 10 سال سے یہ حکومت میں ہیں, انہوں نے ترمیمیں کی, آئین کو الٹا سیدھا کر دیا. اگر یہ ان کے مطابق یہ کالا نیلا پیلا قانون ہوتا تو ان کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھے. اب کہہ رہے ہم سے غلطی بھی نہیں کی, یہ کہہ دیں یہ نااہل تھے, نالائق تھے, نکمے تھے, ان کو یہ ستو پی کے سو رہے تھے, یہ سری پائے کھا کے ان کو ہوش ہی نہیں تھی, کہہ دیں مانے کو تو ان الفاظ میں دنیا, لیکن وہ وہ مورل اخلاقی اور قانونی اور انسانی حقوق اور بنیادی حقوق میں بات کر لوں کی باتیں کرتے ہیں, ان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اس طرح کی بات کریں. درجنوں کیسز میں دوسری بات یہ, چل اس میں بات کروں, میں سے ایک جملہ بولوں کہ ٹھیک ہے جی اس کے کچھ چیزوں ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں 1.5 درجن کیس ایک پارٹی پہ, 1.5 درجن دوسری پارٹی پہ, یہ بیٹھیں گے اور نیب کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ تو نیب کے سارے دام نکال دیں گے. چور کو چوکیدار بنانے والی بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس کوئک رسپونڈ کرنے پھر قاضی پڑے کر سکے, ہم تو نہیں کر سکتے اس کو. ایک تو مجھے بڑا افسوس ہے, میں نے آپ کے پروگرامز میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح کی گفتگو ہوگی, اس طرح کی زبان استعمال ہوگی. آپ کو میڈیٹ کرنا چاہیے. مجھے پتا آپ کا اختیار نہیں ہے ان کی زبان پہ کسی کو بھی اختیار نہیں, لیکن یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, کبھی سری پائے, اور یہ میں ان کو بتاؤں کہ دائیں طرف یار آرام سے بات کرو, آرام سے سنو یار, تم اتنے بہادر نہیں ہو جتنے بن رہے ہو. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کو مسئلہ ہے, تم کر کے بات نہ کریں. مسئلہ ہے تھوڑا سا, کیا ہو گیا آپ اپنی باری پہ بولیں. آپ نے 2 دفعہ کہا فضول حکومت, فضول بات میں نے سنی ہے. آرام سے بات کریں, آپ آرام سے ہی بات کریں. میں نے اپنی باری پہ بولا ہے, میں نے آپ کو, آپ اپنی بات کریں, مجھے سبق نہ سکھائیں. چلیں ٹھیک ہے, خاموش میں, میری باری ہے, مجھے بات کرنے دیں. نہیں لیکن آپ اس طرح کی بات, میری باری پہ آپ نے فضول کی باتیں کی تھی, میں بھی سن گیا. سن لیجیے. اب آپ دائیں طرف دیکھیں تو آپ کے چینی چور بیٹھا ہو, آپ بائیں طرف دیکھیں تو آٹا چور بیٹھا ہو, آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو دوائیاں چوری کرنے والا بیٹھا ہو. جو ناکامی آپ کو ہوتی ہے اس کو آپ مافیا کہہ دیتے. ٹیلی ویژن کے آپ اوپر آ کے آپ کوئی گفتگو بھی آپ نے کبھی, پھر وہی مودی کا یار, وہی گفتگو آپ نے کی, اور میں آپ کو مسلسل کہتا رہا ہوں کہ یہ گفتگو نہ کریں, لیکن آپ نہیں باز آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ گفتگو نہیں کریں گے تو پھر پالیسی پہ گفتگو ہوگی, یہ پروگرام پالیسی پہ ہوگا. آپ پالیسی پہ بات کرنا نہیں چاہتے, اس وجہ سے جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ کو اتنی سخت گفتگو کرتے ہیں کہ بات جو ہے وہ اوئے توئے پہ آ جائے اور اوئے توئے پہ ختم ہو جائے, اور کوئی سلیقے کی بات نہیں ہو سکے, کوئی پالیسی کی بات نہیں ہو سکے. آپ کے چاروں طرف چور بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو عدالتیں بتا رہی ہیں کہ جو آپ نے پروگرام, جو آپ نے دائر کیے ہیں استغاثے, ان کی کیا حقیقت ہے. لیکن آپ پھر بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بھی وہی باتیں کر رہے ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے چور کو یہ کہہ دو, یہ ایسے ہی ہے جیسے چور یہ کہہ دے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ عدالتوں کے آپ پڑھیں تو صحیح کہ وہ کیا آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں. آپ کے جو وزیر ہیں وہ اندر جا کے پریس کانفرنسز کرتی ہیں بیٹھ کے نیب کے بہاف کے اوپر ہی. ہم کیسے نیب ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نیب ٹھیک ہے, نیب تو آپ نے بنایا, قانون آپ نے بنایا, چیئرمین آپ نے نیب قاضی پڑے, ٹھیک ہے. کیس آپ کے دور کا, یہ جو پیراگون کا کیس ان کے اپنے دور کا, ہمارے دور میں تو کنکلوڈ ہوا, سٹارٹ ان کے دور کا. نیب کا ایویڈنس کون پیش کرتا ہے؟ نیب کا ایویڈنس ان کے وزیر آ کے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, بتائیں. چلیں میں قاضی پڑے صاحب سے جواب دوں. کون ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں کو اریسٹ کر لیا جائے گا؟
بتائیں مجھے کون آ کے بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مسعد قادری بڑے صاحب سے اب قادری صاحب خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھی مانتا ہوں کہ نیب میں خامیاں ہیں لیکن آپ کا یہ کہنا اتنے سالوں حکومت میں رہے آپ کہتے رہے وہ چور ہیں وہ کہتے رہے آپ چور ہیں اور اس معاملے میں دونوں سچ کہتے ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کرو نیب بھی بند کر دو تو پھر کیا احتساب نہیں کریں کیا کریں آج بلاول صاحب کی اسپیچ اسمبلی کی آپ نے سنی تقریباً سنی ہے پوری نہیں حالانکہ بڑی جذباتی وہ ماحول تھا وہاں لیکن اس کے باوجود ان کا ایک واضح جملہ تھا کہ آئیے آپ اور ہم مل کر ایک ایسا قانون بنائیں جو سب کے لیے یکساں ہو جو سب کے لیے یکساں ہو ٹھیک ہے جس میں حکومت والا بھی کرپشن کرے تو وہ بھی پکڑا جائے بی آر ٹی والا ایسا نہ ہو کہ خورشید شاہ بے قصور جیل میں پڑا رہے سعد رفیق جیل پہ بے قصور پڑا رہے معلم جبا والا بھی پکڑا جائے تو ایسا قانون اور ایسا کیسے ہوگا اور ایسا فاروق ایچ نائک صاحب کا ایک ڈرافٹ 100% سب کو تقریباً قبول ہے وہ فائنل ہے اور وہ تقریباً سب اس پر ایگریڈ ہے بس یہ ہے کہ حوصلے کی بات ہے تھوڑا سا نیت صاف کرنے کی بات ہے 2013 میں بھی ہم نے کوشش کی نون لیگ سے ہماری بات ہوئی لیکن فائنل نہ ہو سکی ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں ترمیم ہو جائے یہ جو خلا ہے اس میں یا غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور آج یہ ہمارے دوست نہیں چاہ رہے اور نیب کیوں یہ کہتے ہیں نا آپ نے لگایا نیب وسیم یہ دیکھ لو یہ اب اس کو دیکھ لو کیا یہ نیب کی ایک کمپلین ہے یہ تاریخ دیکھو کس تاریخ کو ہے تاریخ 10 مئی 2019 اچھا اب آگے چلو یہ کمپلین میں ایک خاتون ہے کیا کہتی ہے کس نے کس سے کمپلین کی چیئرمین نیب از ہراسنگ اتنا لکھا ہوا ہے سر نہیں یہ پرائم منسٹر پورٹل پہ گئی ہے کمپلین اچھا وہ اس کا کمپلین نمبر بھی ہے اس خاتون نے اپنی ویڈیو لگائی ہے 10 مئی کو آگے جاؤ کہ جی مجھے یہ کیا جا رہا ہے 10 مئی کو یہ کمپلین لگاتی ہیں 27 مئی کو یہ والی ویڈیوز کے ساتھ پروگرام نشر ہوتا ہے پرائم منسٹر پورٹل لیک کرتا ہے انصاف نہیں دیتا اس کو مینج کرتا ہے اس سے ویڈیوز لیتا ہے اس خاتون سے اور نیب کا چیئرمین جو بیچارہ آج تک بلیک میل ہے میرے پاس یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جس کو آپ کسی طرح نہیں جھٹلا سکتے دیکھیں جی پہلی بات یہ جو نئی بات انہوں نے کی ہے اس کی میرے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے لہذا یہ کتنا دیکھ لو اب میں جواب سن لوں نا میرا جواب سن لیں دیکھ اس وقت اتنے 10 سیکنڈ میں نہ یہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ یہ پڑھ سکتا ہوں ان کو کوئی ہے کسی مشکل آسان ہے تو بریک لے لیتا ہوں کسی فورم میں ایک بات پچھلی کر لوں میں پچھلی بات کر لوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بی آر ٹی کو نہیں پکڑا ان سے پوچھیں کیا چیئرمین کو آپ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے کہ نہ کرے دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا چیئرمین نیب کو قانون ہے اور چیئرمین نیب آپ نے چھان پھٹک کر کے آپ نے یہ تو آپ ایک الگ نئی بات ہے نا میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا یہ سب باتوں کے پیچھے یہی بات ہے سنیں نا چلیں یہ بات بھی آ جاتی ہے نا سنیں ان کا کہنا یہ کہ کوئی غیر اخلاقی بات مجھے بتائیں میں نے کون سی غیر اخلاقی بات آپ نے سے پوچھا کہ یہ قانون تبدیل ہونا چاہیے میں کیا ہونا چاہیے لیکن یہ کس منہ سے بول رہے ہیں جو 10 سال ایک دوسرے کو چور چور کہہ کے ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنا کے ہمیں تقریریں سنا کے کرپشن کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بیان کر کے آج پتہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہمیں معاف کرو ہم انہیں معاف کریں نیب ختم کریں کوئی کسی کو معاف کی بات نہیں کر رہا قانون ہے ظلم اور زیادتی صاحب میں بات کروں جو قانون ہے وائٹ کالر کرائم پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کے کرمنل موجود ہیں جن کی انٹرنیشنل خبریں لگتی ہیں ان کو آپ پاکستان کے پرانے قانون پکڑ سکتے ہیں چلیں بریک لے کے کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو چلیے کنکلوڈ کرتے ہیں ساری بحث کو جناب صداقت صاحب آپ ایک کامنٹ کرنے میں آپ پھر کیا چلیں آپ پہلے صداقت بھائی نے کہا تھا کہ یہ چور مل کے کہیں گے ان کو نہیں پھر نیب عارف نقوی کے حوالے سے بھی تحقیقات کرے جب ایف آئی اے شروع کرتی ہے تو آپ نے ڈی جی ہٹا دیا پہلے آپ اس کی تعریف کرتے تھے کیا نام تھا بشیر میمن صاحب کو پھر نیب جو ہے وہ پاکستان کے سب سے عجیب و غریب اور بڑے اسکینڈل بی آر ٹی کے لوگ بھی پکڑے نا بھائی پھر 118 ارب روپے کا جو ابھی پاکستان کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا ہے کہ بھائی یہ کیسے آپ نے بغیر پیپرا کے رول کے ٹھیکہ دے دیا پوسٹل سروسز والوں نے اس کو بھی تو کوئی پکڑے نا خدا کے واسطے نہ بس یہ ہو کہ جو جس نے بات کی پکڑو بند کر دو
साल 2 साल न सुनवाई न केस न कुछ, और फिर फैसला आए तो साद रफीक जैसा। ये देखिए अदालत ने कहा है कि पॉलिटिकल डिवाइड के एक तरफ खड़े लोगों को नैब नहीं पूछता। ये तरीक़ेकार है हुकूमत चलाने का, अगर नैब ना हो ना तो ये नहीं चल सकता। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सा तरीका है कि ये जो बातें कर रहे हैं वो हम उनकी एंटरटेन करें? वो ये है कि सारे कानून साज और आईन साज मिलकर एक ऐसा कानून बनाए कि कोई चोर बच ना पाए। यार लेजिस्लेटर हैं आप भी, हम भी। इवन इफ दैट इज द केस, बट आप लोग लेजिस्लेटर हैं, आप ऐसा कानून अगर आप नहीं बना सकते तो कोई नहीं बना सकता कि कोई चोर बचे नहीं और किसी बेगुनाह के साथ जाती। काश वसीम हमारे पास ये मेजॉरिटी होती। अच्छा, और हमें इनसे हम आपका साथ देंगे, हम आपको ऑफर कर रहे हैं भाई, आपको हम ऑफर करते हैं। आज असेंबली में क्या हुआ? आज सर चेयरमैन को गालियां पड़ी, असेंबली के स्टाफ को, सेक्रेटरीज को गालियां पड़ी। किसने? पूछे किसने? क्या इनके वजीर ने। क्यों? जब कोरम खत्म हो गया उसने अपने ही चेयरमैन को और लेजिस्लेशन सेक्रेटरीज को वो गालियां बकी हैं। ये तो हाल है। अच्छा देखिए, लेकिन आप एक ऐसा कानून जरूर बना सकते हैं कि हमारी मजबूरी क्या है। पहले तो मैंने कहा पीपल्स पार्टी नंबर चाहिए ना, ये भी साथ है। सर आप कानून सही लाए ना, इनको कोई रिलीफ ना, फिर आप नैब के लिए बजट में पैसे रखें, कानून सब महंगे लॉयर रखें, तगड़ी प्रोसिक्यूशन ताकि कोई चोर ना बचे। एक कमेटी बनी जिस कमेटी में पीपल्स पार्टी और नून का ये रवैया था कि आए बैठते हैं और इसको खत्म कर देते हैं। चलो जी मुसद्दिक साहब, फाइनल वर्ड आप कर दें। टूथलेस किस्म का इदारा गवर्नमेंट का तो ये मौका है। फारूक नायक का बिल पड़ा है, सब उस पर राजी है। फाइनल वर्ड दे दें मुसद्दिक साहब कि कैसे अब ये बेहतर होगा लॉ या नहीं इस रवैये के साथ? जी आपके सामने ये जो कह रहे हैं इसके बाद क्या होगा, क्यों होगा और क्यों होना चाहिए, आप चलाएं। आपके जब तक आपके पास ताकत है, जिसको चाहें आप अरेस्ट करें, आपके पास ताकत है, अल्लाह ने आपको ताकत दी, आप उसको इस्तेमाल करें। यानी अगर आप समझते हैं कि अदल जो है उसको आप धज्जियां उड़ा सकते हैं, और आप समझते हैं कि इनजस्टिस बिकॉज आप इस वक्त ताकत में हैं और खुद हमेशा रहने वाली ताकत तो खुदा की है, तो आप इसको चलाएं इसी तरह, और जितना आपका दिल करे 2-2 साल लोगों की जिंदगियों के जाया कीजिए। अदालतें कुछ भी इसका मतलब ये फिर नया लॉ के हवाले से डिबेट टॉक शोज में हो रही है, पार्लियामेंट में। बहुत शुक्रिया।